کون سی جگہ ہے؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کے قسم اٹھائے نا میں جنت میں کھڑا ہوں، وہ اپنی قسم میں سچا قرار پائے گا۔ وہ زمین کا حصہ نہیں، جنت سے لا کے وہاں رکھا گیا ہے، وہیں سے واپس اٹھایا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں، دور ایسا آ گیا نا کہ اب مجبوری ہے ہماری یہ چیزیں بیان کرنا۔ ایک لمحے کے لیے نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں۔ کس جگہ کا ذکر کیا میں نے؟ ریاض حضور کا روزہ کدھر ہے؟ اسی جنت میں ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں قبر وہیں بنتی ہے جہاں سے مٹی خمیر اٹھایا جاتا ہے، تو خالی اللہ کے رسول کا ہی روزہ یا اور بھی کو وہاں ساتھ لیٹا ہوا ہے؟ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں جو آقا کے پہلو میں، جو آقا کے پہلو میں۔ میں اپنے نوجوان جہاں بھی جلسوں پہ جا رہا ہوں نا، میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ دور ہے سوشل میڈیا کا دور، لوگ اپنی پروڈکٹ بنا کرنا، اس دور میں سب سے اچھا سودا جو سوشل میڈیا پہ بک رہا ہے نا، وہ ہے معاذ اللہ مشاجرات صحابہ کرام کے اختلافات، انہیں سوشل میڈیا پر بیچا جا رہا ہے، خریدار میں اور آپ ہیں۔ علماء کرام نے منع کیا اگر شرعی ضرورت نہ ہو صحابہ کرام کے اختلاف بیان کرنا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ آپ سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا جنگ جمل کیوں ہوئی، صفین کیوں ہوئی، آپ سے پہلا سوال آپ کی نمازوں کے بارے میں ہوگا، کوئی آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا صحابہ کرام کے اختلافات کیا تھے، کون کیا کر رہا تھا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا تم نے حلال کھایا ہے یا حرام کھایا ہے۔ اس لیے پہلے فرض علوم پر توجہ کریں، فرض علوم پر۔ آج سوشل میڈیا پر نا دو چار مائک رکھے، دو بندے بٹھائے، ایک مسلک کا ایک دوسرے مسلک کا، ایک موضوع دیا، بحث کی، مسالے لگا کے تیار کر کے سوشل میڈیا پر بیچا جا رہا ہے۔ خریدار میں اور آپ ہیں۔ اور تحقیق عالم کیا ہے؟ کتاب تو بڑے دور کی بات ہے، ہم نے تو کبھی اخبار بھی اٹھا کے نہیں پڑھی، اخبار کا دور بھی نہیں رہا، سیدھی کیا الٹی بھی پکڑ کے کبھی نہیں پڑھی، پٹھی اخبار کی ہو جی ہوندی ہے۔ یہ ہمارا عالم ہے، بس ایک سکرین ہے، اس کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، مان لیا، ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں میں کہتا ہوں شکر ادا کرو کراچی میں کوئی بابا بیٹھا ہوا تھا۔ میڈیا نے بے دین تو بنایا تھا نا، بے ایمان بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ شکر کرے کہ مدنی ٹی وی چلا رہے ہیں بابا جی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اللہ حفاظت عطا فرمائے، سلامتی عطا کرے مولانا الیاس قادری صاحب کو، قدس سرہ العزیز۔ پڑھے لکھے علماء وہ جو کام کر رہے ہیں نا جن شعبہ جات میں، وہ تو تفصیلات ہیں اور میرے پاس وقت تھوڑا ہے، ان کا جو ٹرالی میں ریت بھرنے والا، مٹی بھرنے والا مرید ہے نا، اسے بھی احساس ہے صحابہ کرام کا عزت و مقام کیا ہے، زبان کہاں کھولنی ہے کہاں نہیں کھولنی۔ میں بات کہیں سے کہیں نکلتی چلی جائے گی، اس لیے میں آپ کی تھوڑی نہیں خاص توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ سلامتی عطا کرے میرے اہل سنت کو، ورنہ سوشل میڈیا کے اعداد و شمار کے جادوگروں نے تو سوشل میڈیا پر پروڈکٹ بیچنی ہے مسالہ بنا کر، اور اختلاف صحابہ کرام کے بیان کرنے ہیں۔ باوضو بیٹھا ہوں، ذمہ دار ہوں، کوئی قیامت کے دن ہی پوچھے گا جمل کیوں ہوئی، صفین کیوں ہوئی۔ عبد الرحمن، غلام نبی، محمد طلحہ، جو آپ کے نام ہیں، آپ سے پہلے آپ کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قبر میں پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا بتاؤ رزق کہاں سے کمائے۔ بھئی جو تمہارا سلیبس ہی نہیں ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بولتے نہیں آپ لوگ، اپنا وقت ہی ضائع کر رہے ہیں، خدا را وقت ضائع نہ کریں۔ اچھا ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے، ہمارے اسٹیجوں پر معاملہ ایسا آ گیا ہے جو کھل کے اہل بیت کا ذکر کرے گے نا، لوگ سمجھیں گے اس کا صحابہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور جو کھل کے صحابہ کرام کا ذکر کرے گا منٹ تو پہلے کہنے گے جی ناسبی ہو گئے۔ خبردار، یہ صحابہ تو شان والے ہیں، اہل بیت نبوت کی شان تو ورا الورا ہے۔ جس جگہ سے میرے آقا کی کسوہ اونٹنی گزری ہے، ہماری دستاریں اس اونٹنی کے گردے راہ پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ بھئی صحابہ ہیں تو حضور کے ہیں، اہل بیت تو حضور کے ہیں۔ اور کبھی مجھے موقع ملے نا میں پورا موضوع یہ سناؤں، صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے کیا لگتے تھے، کیا تعلقات تھے ان کے۔ انہوں نے بیٹیاں دی بھی ہیں، بیٹیاں لی بھی ہیں۔ تو مجھے بتائیں رشتے محبت والوں کے ہاں ہوتے ہیں، دشمنوں کے گھر ہوتے ہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ انہوں نے بیٹیاں لی بھی ہیں، جتنے ائمہ اہل بیت ہیں نا، جتنے ائمہ اہل بیت ہیں،
امام علی مقام امام حسین شہید کربلا کے علاوہ ان کے 3 بیٹے ہیں، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، بیٹیوں کے نام۔ باقی 11 ائمہ اہل بیت، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، محمد نقی، علی تقی، امام حسن عسکری، یہ جتنے ائمہ اہل بیت یہ مانتے ہیں، تمام کی اولادوں کے نام اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو 4 نام نظر آئیں گے۔ کتنے نام ہیں؟ آپ مجھے آئندہ بے شک نہ بلائیں، پر میں نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ کتنے نام ہیں؟ تمام ائمہ اہل بیت کی اولادوں کے نام 4 ملیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، تمام ائمہ اہل بیت کی اولادوں کے نام ملیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اہل بیت کا ذکر، میں کھل کے اہل بیت کی محبت بیان کروں، کوئی یہ نہ سمجھے صحابہ کو نہیں مانتا، اور اگر صحابہ کا ذکر کریں تو کوئی ناسبی نہ سمجھے، ہم حضور کے صحابہ سے کی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت نبوت کے بھی خادم ہیں۔ سارے کہہ دے اہل بیت نبوت کے بھی، بولتے نہیں اہل بیت نبوت کے بھی۔ قرآن مجید اٹھائیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کون ہے؟ بے نیاز کا مطلب ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سارے اسی کے محتاج ہیں۔ بڑا ادنا طالب علم اہل سنت و جماعت کا، پر ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام صالحین، تمام انبیاء، تمام رسول، حتیٰ کہ ہمارے آقا کریم امام الانبیاء سیدنا خاتم النبیین، سارے اس کے دروازے کرم کے محتاج ہیں۔ بے نیاز ہے تو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ذات ایک ہی ہے اللہ، پر وہ بے نیاز ہو کے نا گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں دنیا کا جو عالم دین جس پر آپ مطمئن ہیں نا، جس پر آپ کا ذہن مطمئن ہے، مسجد حرام کے امام سے لے کر آپ کے گلی محلے کے امام تک، جس پر آپ کا ذہن مطمئن ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ عالم دین ٹھیک ہے، اسے مسجد میں لے کے آئیں، وضو کروائیں، اس کے سر پہ رکھیں قرآن، اسے کہیں کہ طالب علم آیا تھا محمد عثمان نقشبندی، یہ بات کر کے گئے، اگر اس ترجمے سے ہٹ کے ترجمہ کرے، خلیفہ صاحب سے میرا رابطہ نمبر لے لیں، مولانا محمد علی صاحب سے، مجھے آ کر ثابت کر دیں، میں ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا، میں سیمنٹ بجری کی دکان ڈال دوں گا، تبلیغ چھوڑ دوں گا، کام ہی یہ چھوڑ دوں گا اگر اس ترجمے سے ہٹ کے ترجمہ کرے۔ بے نیاز ذات ہے۔ دھول کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ دھول کی توڑ، صحابی کا گھوڑا جا رہا ہے، قدموں سے دھوڑ اٹھ رہی ہے، اللہ دھوڑ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ گھوڑے کا پیر لگتا ہے پتھر پر، نیچے سے چنگاری اڑتی ہے، اللہ چنگاری کی قسم اٹھا رہے۔ گھوڑا زور زور سے سانس لیتا ہے، پھنکارتے، والعادیات ضبحا، پھنکارتے، منہ سے سانس نکلتی ہے، رطوبت نکلتی ہے، ناک سے پانی گرتا ہے، اللہ اس پھنکار کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ وہ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو گھوڑا، پروردگار تو بے نیاز ذات ہے، تیری تو شانی ورا الورا ہے، تو دھوڑ کی قسم اٹھا رہا ہے، تو چنگاریوں کی قسم اٹھا رہا ہے، تم پھنکار کی قسم اٹھا رہا ہے۔ جواب آتا ہے تم سواریاں دیکھ رہے ہو، میں سواروں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا ووسطن بہ جمعا۔ پروردگار تو ان کی قسم اٹھا رہا ہے، پھر میں تم سواریاں دیکھ رہے ہو، میں سواروں کو دیکھ رہا ہوں، تم گھوڑے دیکھ رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر میرے نبی کے صحابہ اسلام کے ساتھ وفا کا حق ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ گھوڑوں کی قدموں کی قسم اٹھا رہے، مٹی کی قسم اٹھا رہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ ضبحن، گھوڑا زور سے سانس لیتا ہے نا، پھنکار نکلتی ہے، پھوہار نکلتی ہے، زور زور سے سانس لیتا ہے، منہ سے نا رطوبت نکلتی ہے، ناک سے رطوبت نکلتی ہے، اللہ پھوہار کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ جس عالم دین پر آپ مطمئن ہیں ترجمہ کروا لے۔ کم از کم 14-15 تفسیریں اس وقت میرے موبائل میں موجود ہیں، ہم نے سفر میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے، 14-15 تفسیریں اس موبائل میں موجود ہیں، میں نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ پھوہار، زور سے سانس لیں، منہ سے رطوبت نکلتی ہے۔ اب ایک جملہ میرے نوکے زبان پر آ گیا ہے، پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ جس بے دین کو، جس عقیدہ بیچنے والے کو اللہ صحابی کے گھوڑے کے منہ سے نکلنے والی پھوہار کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اس سے پوچھ کے میں نے صحابہ کرام سے پیار کرنا ہے۔ سمجھے نہیں، میری محنت ضائع کر گئے ہو۔
بھائی جس بے دین کو، جس بدعقیدہ کو، جس رافضی کو اللہ صحابی کے ناک، گھوڑے کے ناک سے نکلنے والی پہاڑ کے برابر نہیں سمجھتا، اس بے دین سے پوچھ کے میں نے اللہ کے رسول کے صحابہ سے پیار کرنا ہے۔ ہم نے صحابہ سے پیار کرنا ہے تو بے حد پیار کرنا ہے، اہل بیت نبوت سے پیار کرنا ہے تو بے، سارے بولیں بے، صحابہ حضور کے ہیں، اہل بیت بھی، اہل بیت بھی۔ امام نبانی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ نے صحابہ کرام کی محبت امت پر فرض کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اہل بیت نبوت کی محبت بھی امت پر فرض کی ہے۔ یہ دونوں کی محبت فرض ہے۔